الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيدهم يعني فطرهم باها بهم ملائكة أو كما قال عليه السلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حاضرین مجلس، محترم بزرگوں، دوستو، آج خدائی انعام کا دن عید الفطر ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ عید کا معنی خوشی ہے۔ عید کا معنی خوشی نہیں ہے۔ عید خوشی کا دن ضرور ہے، لیکن عید کا معنی خوشی نہیں۔ عید کا معنی بار بار لوٹ کر آنے والا دن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے تو وہاں پر لوگ تہوار منایا کرتے تھے۔ 2 دن وہ منایا کرتے تھے، ایک کو مہرجان اور ایک کو نوروز کہا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استفسار پر انہوں نے بتایا کہ ہمارے یہ تہوار ہیں، یہ ہمارے خوشی کے دن ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دنوں کے بدلے میں اللہ نے مسلم امت کو 2 عیدیں عطا فرمائی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ لیکن یہ یاد رہے، جتنے بھی اقوام عالم کے تہوار ہیں، ان کے ہر تہوار کے ساتھ ماضی کا کوئی نہ کوئی واقعہ جڑا ہوا ہے۔ مثلا عیسائی 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت مناتے ہیں۔ بے شک تاریخی اعتبار سے یہ غلط ہے، وہ مناتے ہیں، یہ ماضی کے واقعے پر مناتے ہیں۔ ہندو دیوالی اور ہولی مناتے ہیں تو ان کے کسی سابقہ واقعے سے وہ وابستہ ہے۔ لیکن اسلام نے جو خوشی کے دن مقرر فرمائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلمانوں کے لیے خوشی کے دن تعیین فرمائے، وہ کسی خاص واقعے سے وابستہ نہیں۔ یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی غزوہ ہوا ہو ان ایام میں۔ عید الفطر سے پہلے ایک بہت بڑی عبادت انسان کرتا ہے، سارا مہینہ روزے رکھے، سارا مہینہ اس نے قیام کیا، رکوع اور سجود کیے، قرآن پاک کی تلاوت کی، قرآن پاک کی تلاوت سنی، اعمال کرتا رہا، اللہ کی رضا کے لیے بھوک اور پیاس برداشت کرتا رہا۔ اللہ رب العزت اس کی جزا خود عطا فرماتے ہیں جو بندہ روزہ رکھتا ہے، کیونکہ اس میں ریاکاری نہیں ہوتی، تنہائی ہے، پانی ٹھنڈا بھی موجود ہے اور کھا پی بھی سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کھاتا پیتا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس بہت بڑی عبادت کے بدلے میں خوشی کا دن عنایت فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے اللہ نے 2 خوشیاں رکھی ہیں۔ ایک خوشی فرحتن،
عند فطرتن، ایک خوشی افطار کی۔ بعض مفسرین نے، بعض شراح حدیث نے یہاں پر یہ فرمایا کہ یہاں فطرہ سے مراد جو روزہ افطار بندہ کرتا ہے وہ خوشی مراد ہے کہ صبح سے شام تک بھوک پیاس کے عالم میں سارا دن گزرنے کے بعد جب شام کو افطار کرتا ہے، انسان کو جو فرحت اور لذت محسوس ہوتی ہے وہ سارا سال کسی کھانے پینے میں نہیں ہوتی۔ جو شام کو انسان افطار کرتا ہے اس میں انسان کو جو فرحت اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں وہ سارا سال انسان کو نصیب نہیں ہوتی۔ دوسرا مطلب شراح حدیث نے یہ ارشاد فرمایا، سارا رمضان اس نے روزے رکھے، رمضان المبارک کے بعد جو عید الفطر کا دن ہے، فطرہ سے مراد عید کا دن ہے، یوم العید ہے، اور دوسرا فرمایا فرحۃ عند لقاء ربہ، دوسری خوشی قیامت کے دن اللہ سے جب یہ ملاقات کرے گا روزہ دار کو، اس وقت وہ خوشی حاصل ہوگی کہ اللہ رب العزت روزہ دار کے ساتھ خصوصی ملاقات فرمائیں گے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوگی۔ یہ خوشی صرف روزہ داروں کے لیے ہے۔ اگر کسی نے ماہ رمضان میں روزے نہیں رکھے، کوئی عبادت نہیں کی، سارا رمضان ایسے گزار دیا، یہ عید اس کے لیے نہیں ہے۔ بے شک نئے کپڑے پہن لے، بے شک مہنگا موبائل ہاتھ میں لے لے، بے شک جو وہ تیاری کر لے، اگر اس نے سارا رمضان روزے نہیں رکھے، تراویح نہیں پڑھی، قرآن نہیں پڑھا، نماز نہیں پڑھی، عبادات نہیں کی، سارا رمضان ایسے ہی گزار دیا، فرمایا کہ یہ بہت بڑا بد نصیب ہے کہ اس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور رب کے سامنے زار و قطار نہ رویا اور اپنی مغفرت نہ کرائی۔ تو عید تو للصائمی، روزے داروں کے لیے ہے جنہوں نے سارا مہینہ اللہ کے لیے روزے رکھے، اللہ کی رضا کو پانے کے لیے راتوں کو قیام کیا، راتوں کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر روئے، اور جب صبح ہوئی تہجد کے وقت میں زار و قطار رو کر رب کے سامنے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کان یوم عیدہم، جب عید کا دن ہوتا ہے، یعنی فطرہم، یوم الفطر ہوتا ہے، باہا بہم ملائکہ، اللہ رب العزت فرشتوں کے جھرمٹ میں لا تعداد فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرشتوں کے سامنے اپنے ان بندوں پر فخر فرماتے ہیں، دیکھا میرے بندوں کو، باہا بہم ملائکہ، تم کہتے تھے اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اللہ تو زمین پر حضرت انسان کو پیدا کرنے لگا ہے، اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر بھیجنے لگا ہے، یہ زمین پر جا کر فساد اور خون ریزی کرے گا، یہ جنگ اور جدال کرے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں تم ان کے بارے میں یوں کہتے تھے، تو اسی وقت اللہ نے ارشاد فرما دیا، اعلم ما لا تعلمون، میں تم سے بہتر جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ تو اللہ رب العزت فخر فرماتے ہیں تم انہی کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ خون ریزی کریں گے، یہ فساد برپا کریں گے، دیکھو وہ کیسے جوق در جوق، جماعت در جماعت جسموں پر خوشبوئیں لگا کر میری بارگاہ کی طرف آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں، اے میرے فرشتوں بتاؤ ما جزاؤہ وفا عملہ، بتاؤ اس بندے کا کیا اجر ہے، اس مزدور کی کیا مزدوری ہے جس نے اپنا عمل، جس نے اپنا کام پورا کر دیا ہو۔ جب مزدور اپنا کام پورا کر لیتا ہے تو اسے اجر دیا جاتا ہے، جزا دی جاتی ہے۔ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب، جو مزدور اپنا کام پورا کر لے اسے پوری کی پوری مزدوری دے دی جائے، ان یوفا اجرہ، اللہ فرماتے ہیں قسم ہے میری عزت کی، وجلالی، قسم ہے میری جلال کی، قسم ہے میری علو مرتبت کی، وکرمی، قسم ہے مجھے اپنے کرم جود اور سخا کی، مجھے قسم ہے اپنے علو مرتبت کی، آج جو انہوں نے مانگا میں نے انہیں عطا کر دیا، ارجعو، اعلان کر دو، آج یہ اپنے گھروں کو ایسے جائیں مغفوراً، بخشے بخشائے، جیسا کہ ایک بچہ اپنی والدہ کے شکم سے دنیا میں آتا ہے،
اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا، اسی عالم میں یہ گھروں کو لوٹیں گے کہ ان کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ کی رحمت آج عروج پر ہے، جیسے سمندر میں ایک تلاطم کی لہریں ہوتی ہیں، ایسے اللہ کے فرشتے پورے روئے عالم میں پھر رہے ہیں اور مغفرت کے اعلان ہو رہے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان کو مغفرت اللہ کی طرف سے بخشش کا پروانہ مل جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب تم قبرستان جاتے ہو تو اپنے لیے مغفرت مانگو، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ مجھے بھی معاف فرما دے، ان اہل قبور کو بھی معاف فرما دے۔ مغفرت بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام المحدثین ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو امت تک سب سے زیادہ پہنچانے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو نابالغ بچے ہوتے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کی دعا اللہ رب العزت رد نہیں فرماتے، ان کی دعا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع فرما لیتے اور فرماتے اے چھوٹے بچوں قولوا اللہم اغفر لی ابی ہریرہ، تم کہو اللہ ابو ہریرہ کی مغفرت فرما۔ جب بچے کہتے اللہم اغفر لی ابی ہریرہ تو حضرت ابو ہریرہ ان بچوں کی دعا پر فیؤمن بدعائہم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی دعا پر آمین کہا کرتے تھے، اللہ ان بچوں کی دعا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ مغفرت بہت بڑی چیز ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، اللہ رب العزت اپنے بندوں کو جہنم میں نہیں ڈالنا چاہتے، تو اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے امت کو ایک پیغام دیا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیو، جب تم مصافحہ کرو تو کہو یہ جو ہم کہتے ہیں اچھا جی دعا کر دینا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا، یہ مصافحے کی دعا نہیں ہے۔ مصافحے کی دعا یہ ہے جب آپ مصافحہ کرو یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ میری بھی مغفرت فرمائے، اللہ تیری بھی مغفرت فرمائے۔ دونوں مصافحے کرنے والے یہی کہیں یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تیری بھی مغفرت فرمائے، اللہ میری بھی مغفرت فرمائے۔ مغفرت اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ آج اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو معاف فرما دیا، اور پھر معاف صرف نہیں فرمایا، اللہ نے اعلان فرمایا بدلت سیئاتکم حسنات، ان کے جو گناہ تھے اللہ نے وہ نیکیوں میں بدل دیے۔ کتنا بڑا انعام ہے کہ گناہوں کے انبار لے کر آؤ اور نیکیاں لے کر جاؤ، خالی ہاتھ آؤ دامن بھر کے جاؤ۔ اللہ رب العزت کی رحمت نے آج سب کے گناہوں کو معاف فرما کر انسان کو پاک کر دیا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان توبہ کرے، عزم بالجزم ہو، پکا ارادہ ہو کہ آج کے بعد میں رب کی نافرمانی نہیں کروں گا، دل میں ہو کہ گناہ بھی کروں گا، پھر بھی اس گناہ سے معافی مانگ رہا ہے۔ نجاست کے اندر انسان کھڑا ہو تو بے شک کتنا ہی اوپر پانی بہا لے تو وہ پاک نہیں ہو سکتا، پہلے نجاست سے جدا ہو پھر پانی بہائے، نجاست کو دھوئے تو وہ نجاست سے پاک ہوگا۔ ایسے پہلے اس گناہ سے الگ ہو، پھر اللہ سے معافی مانگے، اللہ رب العزت سارے کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، زمین سے آسمان تک اگر تمہارے گناہ بھر جائیں، فرمایا کہ سچے دل سے کہہ دو اللہ معاف فرما، آئندہ نہیں کروں گا، اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور یہ دن سخاوت کا دن ہے، یہ دن خرچ کرنے کا دن ہے، غریبوں پر خرچ کرنے کا دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن بیواؤں پر، یتیموں پر بہت زیادہ خرچ فرمایا کرتے تھے۔ عید کا دن تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج مدینہ کے بیوائیں آئیں گی، گھر میں انہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ انتظام فرمائیں گے، عائشہ پریشان نہ ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عیدگاہ کی طرف چلے گئے، واپس آئے، آپ نے دیکھا کہ بیوائیں بھی کھانا کھا رہی ہیں، یتیم بچے بھی کھیل کود رہے ہیں، سب کو سامان بھی مل گیا ہے، سب کو عیدی بھی مل گئی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عائشہ یہ کہاں سے آیا؟ تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے عثمان نے
10 ऊँट गल्ले के सामान के ईदी के लदे लदाए भेजे हैं और वो मैंने उनके बेवाओं गरीबों और यतीमों में तकसीम कर दिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आज के बाद उस्मान जो भी अमल करे अल्लाह इससे राज़ी है, मैं मोहम्मद भी इससे राज़ी हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नमाज का वक़्त हो गया है। नमाज का तरीक़ा सुन लें कि सबसे पहले नियत करनी है कि नमाज ईद पढ़ रहा हूँ, इसमें 6 तकबीरात ज़ायद होती हैं। 6 तकबीरात ज़ायद जो हैं वो 3 तकबीरात पहली रकत में, 3 तकबीरात दूसरी रकत में। जो पहली रकत में 3 तकबीरात होती हैं, अल्लाहु अकबर इमाम तकबीर तहरीमा कहेगा, ये तो तकबीर तहरीमा हो गई। इसके बाद सुबहानक अल्लाहुम्मा इमाम भी पढ़ेगा, हम मुक्तदी भी पढ़ेंगे। सुबहानक अल्लाहुम्मा सना पढ़ने के बाद 3 तकबीरात कहेंगे रफ़ा यदैन करते हुए, हाथ छोड़ देंगे। जब तीसरी तकबीर कह लेंगे तो हाथ बांध लेंगे और तिलावत करेंगे। तिलावत के बाद रकात पूरी होगी। अगली रकत में जब हम खड़े होंगे तो पहले तो हमने किरत शुरू होने से पहले तकबीरात कही थी, अगली रकत में किरत के बाद जब किरत मुकम्मल हो जाएगी, सूरत हो जाएगी, तो अल्लाहु अकबर कहते हुए 3 तकबीरें कहेंगे। चौथी तकबीर पर हम रुकू में जाएंगे, नमाज मुकम्मल करेंगे। नमाज के बाद खुतबा होगा, खुतबा के बाद दुआ होगी। ये खुतबा सुनना वाजिब है। अगर कोई बंदा खुतबा सुने बगैर चला गया तो उसकी ईद नमाज नहीं हुई। इसमें अजान नहीं होती, ईद नमाज में तकबीर नहीं होती। ये शुक्राने की नमाज है। अल्लाह तूने हमें तौफीक अता फरमाई कि रमज़ानुल मुबारक अता फरमाया, रोज़े अता फरमाए और इबादत करने की तौफीक अता फरमाई। खुतबे के बाद दुआ होगी कि दुआ के बाद जिस रास्ते से आप आए हैं दूसरे रास्ते से आप जाएंगे। अगर कोई दूसरा रास्ता नहीं है, आने जाने का एक ही रास्ता है, तो फिर एक सिमत से आएँ और दूसरी तरफ से जाएं, रास्ते की दूसरी साइड से जाएं, तब भी यही सवाब यही अजर मिलेगा। लिकुल्लि खुतवतिन हसना, हर हर कदम पर नेकी लिखी जाएगी, हर हर कदम पर गुनाह माफ़ होंगे। और ईद नमाज के लिए पैदल आना बेहतर है, ज़रूरी नहीं है, बेहतर है। अगर आप पैदल आते हैं तो आपके हर हर कदम उठाने पर अल्लाह नेकी अता फरमाते हैं। और नेकियों की कदर उस वक़्त होगी जब एक एक नेकी के लिए लोग भाग रहे होंगे और मांग रहे होंगे कि एक नेकी हमें दे दो, एक नेकी मेरे नाम अमाल से कम हो रही है।